شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں نقل کیا ہے کہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے لیے ایک حکیم بھیجا مدینہ شریف کہ جب کوئی غلام بیمار ہو تو ان کا علاج کر لیا کرو۔ اچھا، وہ حکیم اس محلے میں، اس علاقے میں، مدینہ شریف میں کافی عرصے تک رہا، مگر کوئی بیمار ان کے پاس نہیں گیا۔ وہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دے ہی دیجیے، اور ساتھ میں سوال بھی پوچھ لیا، سمجھ نہیں آتی بندہ بیمار کیوں نہیں ہوتا یہاں پر۔ تو اسے بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتیں، تعلیم پر عمل کرتے ہوئے فقط اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ حکیم کو کیا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ان کو خوب بھوک لگی ہوتی ہے، اور اس وقت کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ جب ان کو بھوک ابھی محسوس ہوتی ہے، بھوک کی حالت میں ہو تب وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بیماری ان کو نہیں لگتی۔ آج اگر آپ سائنس، میڈیکل، جدید طب اور ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں نا تو سب ایک ہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ کھانا ذرا حساب سے کھاؤ۔ وہ کسی نے کیا خوب بات کی کہ پہلے زمانے میں کھانوں کے لیے لوگ دوڑا کرتے تھے، آج کھانے کی وجہ سے لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانا کھانے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ کھانا کس طرح؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے کے حصے سے کھاؤ، اور برتن کو صاف کر لیا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب برتن صاف کر لیا جاتا ہے نا، آدمی جس برتن میں، جس پیالے میں کھاتا ہے یا پلیٹ میں کھاتا ہے، جب اس کو صاف کر لیا جاتا ہے وہ پلیٹ اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جس پلیٹ میں آپ کھاتے ہیں اس کو صاف کر لیا کریں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ سب کے سامنے ہی ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ولیمے کا ماحول ہو یا کوئی پارٹی ہو، یا آپ سیاسی جلسے دیکھ لیں جو آپ کی نظر میں ہے، کھانے کے لیے کہ نا کھانا کھل گیا ہے، اصل میں کھانا نہیں کھلا تو بندے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دوڑ لگاتے ہیں کھانوں پر، اور پھر جو کھانے کے ساتھ ہوتا ہے الامان الحفیظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو نہیں سکھایا نا۔ کتنے بد نصیب ہے، 7 قسم کے ڈشز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی گزر گئی، کبھی 2 سالن آپ کے سامنے نہیں آئے۔